دا داماد خود نبی ہے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے او اہل ایمان دی اک دا تارا او اہل ایمان دی اک دا تارا قرآن جس دا لگائے نارا او اہل ایمان دی اک دا تارا قرآن جس دا لگائے نارا جو انہوں نہ مننے وہ آدمی ہے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے یار کمال بنیا یار کمال بنیا صبر بھی جس کی مثال بنیا یار کمال بنیا صبر بھی جس کی مثال بنیا سب نے جب کٹیا سی نہ کی اجے بھی پوچھتا صدیق کیے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے جہان عظمت دا آسمائیں جہان عظمت دا آسمائیں جناب زہرا دی او مائیں جناب زہرا دی او مائیں صدیق دیو صدیقہ دیئے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے اجے بھی پوچھتا صدیق کیے دوستان محترم یہاں پر ایک گرہ لگا کر میں حضرت امی عائشہ صدیقہ کی شان کو پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات والی صفات وہ ایک عظیم ہستی ہیں کہ جو کہ ایک واحد شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر جو کمالی ہے وگرنہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نکاح کی ہیں وہ خواتین یا طلاق یافتہ ہیں یا کہ وہ بیوہ ہیں فقط سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والی صفات وہ ہستی ہیں جو کمال پن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ہیں تو دوستان اس کے ساتھ میں اعتماد اللہ جناب محمد منیب الرحمان صاحب سے کہ آئیں بارگاہ سرور کونین میں مدد رائے کے ساتھ تفصیل کریں جناب محمد منیب الرحمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مقام قرب ہے کیسا میرے سیدی کے اکبر کا مقام قرب ہے کیسا میرے سیدی کے اکبر کا مقام قرب ہے کیسا میرے سیدی کے اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے سیدی کے اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے سیدی کے اکبر کا رسول اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک رسول اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے سیدی کے اکبر کا سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے سیدی کے اکبر کا عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی مقام مرتبہ بالا میرے سیدی کے اکبر کا
کتنا میرے صدیق اکبر کا رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا جناب یہ تھے محمد منیب الرحمان صاحب جو کہ بارگاہ سرور کونین میں مدح سرائے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس سے قبل میں شان امی ہاشم صدیقہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کچھ اس طرح سے کہ تو خاتون جنت کی ہے ماں عائشہ، تو خاتون جنت کی ہے ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی تیری تقدیس کا، تیری پاکیزگی تیری تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ۔ اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اور اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہمیں، اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہمیں کہ سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی میں التماس گزار ہوں جناب محمد حسان تحفوری صاحب سے کہ آئیں بارگاہ سرور کونین میں مدح سرائے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد حسان تحفوری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، محفل صدیق اکبر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ جناب یہ تھے محمد حسان صاحب جو کہ شان صدیق اکبر پیش کر رہے تھے۔
پیر نصیرالدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ رتبہ ہے ملا، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ کہ مدد کرتا رہا خدا صدیق اکبر کی، مدد کرتا رہا خدا صدیق اکبر کی، کمی کیسی نصیر ان کو مدراج و مرتبے میں، کمی کیسی نصیر ان کے مراج و مرتبے میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجتماع گزار ہوں جناب بھائی غلام حیدر صاحب سے کہ آئیں بارگاہ سرور کونین میں مدح ذرائع کی سعادت حاصل پیش کریں۔ جناب غلام حیدر صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حیدری، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تم پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں۔ سبحان اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بس ایک شعر اور پیش کروں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی
مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، سب مل کے پڑھی، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، میری آقا حاضر جانے، میری آقا حاضر جانے، اے جند بھی آقا قربانے، اے جند بھی قربانے، میرے پاس بچ نہیں انکاری، میرے پاس بچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھے لمبا ملے گا، بھائی کیا لگ رہا اچھے لمبر ملے گا۔ جناب یہ تھے غلام حیدر صاحب جو کہ بارگاہ سرور کونین میں حمد و ثنا پیش کر رہے تھے۔ کر یار صدیق تیاری ہجرت دی منزل بھاری، کر یار صدیق تیاری ہجرت دی منزل بھاری، میری حاضر آقا جانے جن جان کرا قربانے، بس میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، ہر مشکل سرتے جیسا، ہر مشکل سرتے جیسا میں لگیاں توڑن بھیساں، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، کیوں سج گئے آقا پیر، کیوں سج گئے آقا پیر تیرے ہیں کس لئیے کندھے میرے، میں ہم جاما پہلے صاف کریسا غارے ذرا ٹھہر ونجو سرکارے، میں صاف کریسا غارے ذرا ٹھہر ونجو سرکارے، مینوں جان جناب دی پیاری ہجرت دی منزل بھاری، ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر پیر سوراخ تو نہ چاوے، ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اجتماع گزار جناب حافظ محمد فیاض صاحب لے کے آئیں بارگاہ سرور کونین میں مدح سرائے کی سعادت حاصل کرے جناب حافظ محمد فیاض صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلافت، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
या ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है दरे नबी का गदहा मुझे कमी क्या है दरे नबी का गदहा मुझे कमी क्या है बस गला खराब नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल क़ाला रसूलुल्लाह क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور تعریف محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جنہوں نے دین متین کو اچھی طرح سے امت تک پہنچایا، اور پھر تعلیم اور تعریف ان اولیاء اعظام کی کہ جنہوں نے اس علم کو سمجھا، اس علم کو ہم تک پہنچایا. عزیزان گرامی قدر، ایک مسئلہ جو شان صدیق اکبر پر ہر سال گردش کرتا ہے، وہ مسئلہ عرصہ دراز سے ختم ہو چکا، لیکن اس کے باوجود بھی لا علم لوگ اس پر بولتے رہتے ہیں. تو دوستان محترم، فی زمانہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان نسل جب بھی اس مسئلے کو سنتے ہیں تو دیوانہ وال پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ جھوٹی باتیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں کہی گئی ہیں اس پہ اعتبار کر بیٹھتے ہیں. میری مراد آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے باغ فدق. دوستان محترم، باغ فدق کیا ہے، اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، لوگ دیوانہ وار پاگل کیوں ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ ہمارے اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو میں چند لمحوں کے اندر کوشش کروں گا کہ آسان الفاظوں میں سمجھا سکوں جس قدر میری سمجھ میں آیا ہے. دوستان محترم، جو مال ہم غیر مسلموں سے لیتے ہیں، جو ہمارے اسلاف نے حاصل کیا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مال غنیمت، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انفال میں آیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول. لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ مال غنیمت کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. پھر سورۃ الانفال کے اندر مزید اس کی تفصیل چلتی ہے، یعنی کہ ہم نے جو جنگ کری، جنگ کرنے کے بعد ہمیں فتح یابی حاصل ہوئی، فتح یابی حاصل کرنے کے بعد جو ہمارے حصے میں مال آیا، جس کے اندر زیورات ہوتے ہیں،
تلوار، ڈھالیں، الغرض جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جنگ کو فتح کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت کی جو تقسیم ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے اور 4 حصے مجاہدین کو دے دیے جاتے ہیں۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ اس کے مزید 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرابت دار ہیں، اہل بیت اطہار، بنو قریش اور عبد المطلب، ان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یتامہ کے پاس، یعنی یتیم لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کا پھر مسکین لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ مسافروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یعنی کل 5 حصے ہوئے، 5 میں سے 4 حصے مجاہدین کو چلے گئے، جو ایک حصہ بچا اس کے مزید 5 حصے ہو گئے اور 5 حصے وہ تقسیم ہو گئے۔ اور یہ جو مال تقسیم ہوتا تھا، جس کو مال دے دیا گیا وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ اب مال فے کیا چیز ہے؟ کیونکہ جو ہم نے غیر مسلموں سے حاصل کیا اس کی 2 قسمیں تھی، مال غنیمت اور مال فے۔ مال غنیمت وہ جو ہم نے جہاد سے حاصل کیا، اور مال فے وہ مال ہے کہ جب دوسری قوموں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ اہل اسلام کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے آپ کو خود مسلمانوں کے حوالے کر دیا، کچھ معاہدوں کے ساتھ، کچھ زمین دے کر، کچھ مال دے کر دوستی کر لی۔ یہ جو زمین حصے میں آئی، یہ جو مال آیا بغیر جنگ کیے، اس کو مال فے بولتے ہیں۔ اب دوستان محترم، مال فے کے اندر یہ جو باغ فتح ہے وہ مال فے میں آیا ہے۔ اب دوستان محترم، سورۃ الانفال میں جس کا ذکر آیا وہ تھا مال غنیمت، اس کی تفصیل مکمل سورۃ الانفال میں موجود ہے۔ اور مال فے کے بارے میں سورۃ الحشر کی ابتدا، جس کے جو نزول ہے وہ مال فے کے سلسلے میں ہے، اس کی تقسیمات کے سلسلے میں ہے۔ یہاں پہ مال غنیمت میں ہوا یہ تھا کہ تمام چیزیں جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کو ہبہ کر دی گئی، اس کو دے دی گئی، اس کو مالک بنا دیا گیا تھا۔ لیکن مال فے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی رہتی ہے، یعنی کہ صدر مملکت کے پاس ہی رہتی ہے۔ وہ مال کا امین ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو صرف وہ امین ہے، مالک وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم نازل فرمایا کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں۔ 5 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ایک اقارب داروں کا، دوسرا یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ اس کے 4 حصے پھر بچ گئے۔ اب 4 حصے وہ جو بچے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ تمام سیاسی، سماجی، دفاعی کام جو صدر مملکت ہے اس کو سر انجام دینے ہیں۔ لیکن وہ زمین، وہ مال کسی کو ملکیت نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کہ مال غنیمت تمام کی ملکیت میں دے دیا گیا۔ مال فے حاکم اعلیٰ کے پاس موجود ہے، اس کی ملکیت نہیں دیا گیا، فقط اس سے جو آمدنی آئی وہ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ مال فے ہے۔ اب دوستان محترم، کیونکہ مال فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھا، جب اپنے پاس رکھا ان سے جو حصہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو لامحالہ یہ گمان پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ملکیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے، یہ جو ملکیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور طلب کرتی ہیں، اے خلیفہ رسول، جو میرے والد وراثت چھوڑ کے گئے ہیں وہ مجھے عطا فرما دیں۔ اور دوستان بخاری شریف کتاب جہاد کے اندر یہ روایت امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یہ حدیث کہ امی فاطمہ الزہرا گئی ہیں ابوبکر صدیق کے پاس، ان سے طلب کیا کہ میرے والد کی جو وراثت ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء کرام جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا، فقط وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے سید کائنات سے معافی مانگی اور فرمایا کہ یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ دوستان محترم، ایک انسانی تقاضا ہے کہ جب بندہ کسی بات کے بارے میں سوچتا ہے اور جب وہ بات مکمل طور پر اس کے مختلف ہوتی ہے اس ہٹ کے، تو بندے کے دل میں کلک پیدا ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا لیکن بات کی حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ لیکن دوستان محترم، یہاں پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے ہم ایک بات سوچتے ہیں کہ ایک جگہ تو ہم خاتون جنت کو یہ کہتے ہیں وہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، تمام القابات سے پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب باغ فتح کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر ہم زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیا اماں فاطمہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے؟ کہ یہ جو ملکیت تھی کیا بات ایسے نہیں ہے؟ لیکن جب بھی باغ فتح کا مسئلہ آتا ہے تو اماں فاطمہ تو زہرا کو نعوذ باللہ جاہل قرار دے دیتے ہیں لوگ یہ، اور کہتے ہیں کہ ان کا حق تھا، حق کیوں نہیں دیا؟ لیکن دوستان محترم، جب قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ مال فے کا حکم یہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کس طرح سے دے سکتے تھے؟ اب دوستان محترم، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ واقعہ جب پیش ہوا اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے، یہاں پر میری بات میں امید سمجھ آ گئی کہ تمام کو کہ مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے، مال فے کی تقسیم کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کو منع کیوں کیا۔ اب جو اگلے جملے ہیں وہ کتاب سنیت جتنی بھی سیاست کتابیں، احادیث کتابیں، ان میں بھی اور بالخصوص اہل تشریح کی کتاب کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے کہ جس وقت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس درد کو لے کر چلی گئی، اور درد میں فقط اس وجہ سے تھا کہ میرے ذہن میں جو منصوبہ تھا، جو میری سوچ تھی، اولاً میری جاتے ہی وہ باطل ٹھہر گئی۔ یعنی کہ جو کچھ میں سوچا تھا، جو کچھ میں سمجھا تھا، وہ تو ردی برابر میں اس کے مطابق تھا ہی نہیں، اس کی حقیقت ہی کچھ اور تھی، تک صدمہ سا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سوچا کہ شاید فاطمہ الزہرا کو، نبی کے صاحبزادی کو میری بات میں کچھ رنجش پہنچی ہے، تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شریف دروازے پہ آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت علی گھر گئے، گھر جانے کے بعد فاطمہ الزہرا سے پتہ کیا کہ صدیق آئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں گھر میں بلا لوں۔ تو دوستان انہوں نے کہا اے میرے سرتاج، اے علی، اگر تم رضامند ہو تو ابوبکر صدیق کو گھر میں بلا لو۔ اور گھر میں بلا لیا گیا تو آپ نے ان کی طبیعت پتہ کری، ان کا حال احوال لیا، اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اے فاطمہ، اے نبی کے لخت جگر، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا، اپنے بیوی بچے چھوڑے تھے، اپنی اولاد چھوڑی تھی، اپنا کاروبار چھوڑا تھا، فقط تم لوگوں کی ذات کی خاطر چھوڑا تھا، کہ جب میں تمام مدینے کا تمام کچھ چھوڑ سکتا، مکے کا تمام چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، تو باغ فتح کیا چیز ہے؟ میں اگر آپ کا حق ہوتا تو میں آپ کو ضرور دے دیتا۔ میں آپ سے صرف معافی کا طلبگار ہوں، جو آپ دل کے اندر کلک پہنچی ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، کہ آپ راضی ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہ میں راضی ہوں۔ اب یہ جو پورا واقعہ آ گیا، ابوبکر صدیق گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اماں فاطمہ سے ملاقات کی اور وہاں پر اپنی صفائی پیش کی۔ اب یہ جو واقعہ ہے کتب احادیث کے اندر، چاہے وہ سنیوں کی ہوں چاہے وہ اہل تشیع کے تمام میں موجود ہے۔ اب ایک حوالہ فقیر دے رہا ہے اہل تشیعوں کا۔ اہل تشیع حضرات اس بات کو نہ تو میڈیا میں بولتے ہیں، نہ وہ اپنی محفلوں میں بولتے ہیں، فقط ایک پراپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے زمانے کے اندر لوگ جاہلانہ طور پر عمل کرتے ہیں اور پھر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کتاب نہج البلاغہ جس طرح سے سنیوں کے اندر
بخاری شریف قرآن کے بعد معتبر کتاب سنی جاتی ہے، فقہ جعفریہ کے اندر اہل تشیع کے نزدیک قرآن کے بعد جو معتبر ترین کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کا وہ خطبہ، وہ تحریر جو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کو تحریر فرمائی، وہ خطبہ، وہ خط جو آپ نے بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کو تحریر فرمائی، تحریر فرمانے کے بعد یہ تحریر نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب نہج البلاغہ کی تفسیر جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے، کمال الدین ان کا مفسر ہے جس نے تشریح کی تفسیر لکھی ہے، جو کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر اس نے کتاب لکھی اور 7ویں صدی ہجری کے اندر اس کا وصال ہوا۔ تو دوستان اس نے اس واقعے کو اس خطبے کے تحت تفصیل سے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق کس طرح سے اما فاطمہ کے گھر آئے اور اما فاطمہ کس طرح سے ان سے راضی ہوئی اور انہوں نے باغ فکر وہیں پہ ختم کر دیا۔ دوستان محترم، 7ویں صدی ہجری کے اندر اہل تشیع کا مفسر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے کہ وہ واقعہ برحق تھا، ٹھیک تھا، اتھینٹک تھا۔ اس کے باوجود آج تک کے لوگوں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یا تو وہ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تاکہ یہ فساد ختم ہی نہ ہو۔ دوستان محترم، اگر ایک مرتبہ ہم اپنے آپ سے ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ادنا سے ادنا جو ولی ہوتا ہے وہ دنیا کی لالچ کبھی بھی نہیں کرتا۔ ادنے سے ادنا جو ولی ہوتا ہے کہ جس کو معرفت الہی کا صرف ذرہ عطا کیا جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس نے حدیث سن رکھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جو طالب ہے وہ کتا ہے۔ اب دوستان محترم، جب ایک عام سا ادنا سا ولی کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی طلب نہیں کر سکتا، تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی رخت جگر ہے، مولا کائنات کی گھر والی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ کوئی شخص کے بارے میں سوچ نہیں سکتا مقام مرتبہ کیا ہے۔ تو دوستان مطلب آج ہم سوچیں کہ ہم اما فاطمہ کو کس مقام پر رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ ذات فاطمہ الزہرا کوئی عام سی ہستی ہے؟ آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، آپ عابدہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں۔ دوستان مطلب آپ وہ کچھ ہیں کہ جس کا زمانے کو کچھ بھی نہیں پتا۔ دوستان محترم، ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امی فاطمہ حضرت بی بی فاطمہ سامنے موجود ہیں، واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگ وصال کے قریب تھے، تو اما فاطمہ کو پتہ لگا حضور کا وصال ہونے والا ہے، تو آپ رونے لگی۔ حضور نے بلایا اور کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ تو امی عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ ایسی کون سی بات ہے کہ پہلے تم روئی اور بعد میں ہنس پڑی؟ تو فرمایا میں ابھی نہیں بتا سکتی، حضور کی موجودگی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے فاطمہ اب تو حضور نہیں، اب تو بتاؤ کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ان قریب فاطمہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو کہ خاندان جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی۔ میں اس بات پہ مسکرا پڑی۔ تو امی عائشہ نے جب یہ جملے سنے نا، فرمایا کاش اے فاطمہ میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی، فقط میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ دوستان مطلب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی محبوب ترین بیوی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں، فاطمہ کاش کہ میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ اس کا مقام یہ ہے کہ امی عائشہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں شمار کری امی فاطمہ زہرا کے سر کے بال کے مقابل، کچھ نہیں سمجھ رہی۔ دوستان مطلب پھر آج کا جو محقق ہے، آج کا جو عالم ہے، وہ اما فاطمہ کس درجے پر کے یہ بات کرتا ہے کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور ساری عمر نہیں بات کیا آپ نے۔ دوستانہ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ معاملہ آپ کے وصال سے پہلے ختم ہو گیا تھا، اور رضا کی بات تو یہ ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود فرمایا کہ ابو بکر فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ. حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے. آخر کے اندر تو اختتامی جملے یہ، اگر بالفرض محال اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں خلفاء راشدین نے باغ فتح امہ کے حوالے نہیں کیا، لیکن دوستان مطلب آپ دیکھیں 4 سال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی حکومت رہی، 6 مہینے حضرت سیدنا امام حسن کی حکومت رہی. جب ان کو یہ علم تھا کہ ہماری ملکیت ہے تب انہوں نے کیوں نہیں لے لیا؟ جب تو چلو یہ تھا کہ حاکم اعلیٰ کوئی اور ہم اسے چھین نہیں سکتے، ہم اسے لے نہیں سکتے، تو اب تو یہ خود حاکم اعلیٰ ہیں. پہلے والد محترم علی المرتضیٰ شیر خدا 4 سال حکومت کیا آپ نے، اس کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن کی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس مال کو نہیں لے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حق پر تھے، انہوں نے جو مال نہیں دیا. دوستان محترم، ہماری محفل اگلے 15 منٹ رہ چکے ہیں، اس کے لیے میں اعتماد گزار ہوں جناب حافظ یوسف صاحب سے کہ آئیں شان صدیقی اکبر کے اندر چند جملے ارشاد فرمائیں. جناب حافظ محمد یوسف.